مبادیات دو طرح کی اس سے پہلے ذکر کی گئی تھی، مبادیات مستحسنہ، مبادیات مؤکدہ۔ مبادیات مستحسنہ جن کا جاننا بہتر ہے اس کا تذکرہ ہوا، دوسرا ہے مبادیات مؤکدہ، اس کا یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ مبادیات مؤکدہ کے تحت میں دو باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک مقدمۃ العلم، دوسرا مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کسے کہتے ہیں؟ ایسی تین باتوں کا جاننا جن پر کتاب کا شروع کرنا علی وجہ البصیرت موقوف ہو، یعنی ان امور کا جاننا کسی بھی فن کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہو، اسے کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ جن باتوں کا جاننا علی وجہ البصیرت، یعنی فن کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے میں سہولت حاصل ہو، مدد ملے، اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، اسے مقدمۃ العلم کہتے ہیں۔ عام طور سے مقدمۃ العلم میں تین باتیں ذکر کی جاتی ہیں، نمبر ایک فن کی تعریف، نمبر دو فن کا موضوع، نمبر تین فن کی غرض و غایت۔ تعریف اس واسطے جاننا ضروری ہے تاکہ تعریف ہی فن کی معلوم نہیں ہوگی تو کیا پڑھ رہے ہیں، طلب مجہول لازم آ جائے گا۔ پھر نحو پڑھ رہے ہیں، نحو کی تعریف نہیں معلوم، صرف پڑھ رہے ہیں، صرف کی تعریف نہیں معلوم، تو جو فن پڑھ رہے ہیں اس فن کی تعریف معلوم نہیں ہوگی تو طلب مجہول لازم آئے گا، اس لیے فن کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ دوسری چیز فن کا موضوع جاننا ضروری ہے تاکہ فنون میں تمیز کی جا سکے، اس لیے کہ ہر فن الگ الگ مسائل پر بحث کرتا ہے، ہر فن میں الگ الگ موضوعات پر بحث ہوتی ہے، تو اب فن کا موضوع نہیں جانیں کہ اس فن میں کس عنوان پر بحث ہوگی، وہ نہیں جانیں گے تو دوسرے فن سے امتیازیت حاصل نہیں ہو پائے گی، اس واسطے موضوع جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تیسری چیز غرض جاننا، کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں فن، آپ وہ فن پڑھنے کا مقصد جاننا ضروری ہے تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے۔ کیوں پڑھ رہے نہیں معلوم، بلا وجہ پڑھ رہے، فالتو میں پڑھ رہے، یہ چیز لازم نہ آئے۔ تو تعریف جاننا تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے، موضوع جاننا تاکہ دیگر موضوع سے امتیاز حاصل ہو جائے، اور غرض جاننا تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے۔ مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم کے بعد مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود للارتباط بہا، تین جملوں میں ہے، طائفۃ من الکلام قدمت امام المقصود للارتباط بہا، کلام کا وہ حصہ جس کو مقدمے سے پہلے، مقصود سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، مقصود سے ربط ہونے کی وجہ سے۔ کلام کا وہ حصہ جو مقصود سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، مقصود سے ربط ہونے کی وجہ سے۔ مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب مقدمۃ العلم جس میں تعریف وغیرہ جو ذکر کی جاتی ہے یا موضوع ذکر کیا جاتا ہے، غرض و غایت ذکر کی جاتی ہے، یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، لیکن عمومی طور پہ مقدمۃ العلم میں 8 باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جسے منطق کی زبان میں رؤوس ثمانیۃ کہتے ہیں، رؤوس ثمانیہ، 8 بنیادی باتیں، رأسن کی جمع رؤوس، 8 بنیادی باتیں۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت، نمبر 4 اسماء، نمبر 5 مؤلف اور واضع، اس فن کا وضع کرنے والا، نمبر 6 استمداد، نمبر 7 حکم، نمبر 8 فضیلت۔ 8 امور جاننا عام طور سے کتاب کے مقصود کو سمجھنے میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ ان 8 امور کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کے علاوہ چند ایسے امور کا بھی تذکرہ ہوگا جس سے ہمیں اس فن کے سمجھنے میں بہت معاونت ملتی ہے۔ پہلی چیز ہے تعریف، فقہ کی تعریف۔ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ قاف کے زیر کے ساتھ، فقیہ بکسر القاف باب سمیعہ سے،
معنی ہیں جاننا، اور فقہ بضم القاف باب کرما سے معنی ہیں فقیہ ہو جانا۔ آسان سے سمجھنے کے لیے علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف باب کے فرق کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ فقیہ بکسر القاف، فقہ بفتح القاف، فقہ بضم القاف۔ اب اس میں بکسر القاف فقیہ کے معنی آتے ہیں کوئی بات سمجھ لینا، فقیہ کوئی بات سمجھ لینا، جان لینا۔ بفتح القاف فقہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بات سمجھنے میں دوسرے سے سبقت لے جائے، دوسرے سے پہلے سمجھ لے کوئی بات، اس وقت اسے فقہ بولتے ہیں۔ اور فقہ بضم القاف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آدمی فقہ میں اتنا ماہر ہو جائے کہ فقہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے، اس وقت اسے فقیہ بولتے ہیں، فقہ سے استعمال کرتے ہیں۔ لفظ فقہ کا استعمال قرآن مجید میں علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے الفائق نامی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ فقہ قرآن مجید میں 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے تحقیق تھی فقہ کی۔ اصطلاحی لحاظ سے فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کا لفظ عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خاص معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مختلف فقہاء نے مختلف تعریفات اس کی کیے ہیں۔ دو تعریفات یاد رکھ لینا آسان رہے گا۔ ایک تعریف تو اس سے پہلے آپ کو لکھائے تھے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ بادلتها التفصیلیہ بالاستدلال۔ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ بادلتها التفصیلیہ بالاستدلال۔ یہ ایک تعریف ہے فقہ کی بہت سی تعریفات کے مقابلے میں۔ اس سے پہلے جو لکھے ہیں اسی کو دوبارہ لکھ لو، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ بادلتها التفصیلیہ بالاستدلال۔ بالاستدلال ایک تعریف یہ ہوگی۔ دوسری تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ حضرات کو لکھائے تھے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ ما لہا میں لہا کا جو لام ہے منفعت کے لیے ہے، اور علیہا میں جو علا ہے وہ ضرر کے لیے ہے۔ معرفت النفس ما لہا وما علیہا، تو ما لہا کا مطلب ہوگا انسان کا، آدمی کا ان تمام امور کو جان لینا جو اس کے حق میں نفع بخش ہیں، نافع ہیں، ما لہا۔ وما علیہا، اور ان تمام امور کو بھی جان لینا جو اس کے حق میں نقصان دہ ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ پہلے زمانے میں علم فقہ میں علم العقائد بھی شامل تھا، علم الاخلاق بھی شامل تھا، اس واسطے یہ تعریف کی گئی تھی۔ لیکن ہوتے ہوتے علم العقائد مستقل علم بن گیا، فن بن گیا، اور علم الاخلاق مستقل فن بن گیا جسے علم التصوف اور سلوک کہا جاتا ہے۔ اس کے خود ابواب اتنے ہو گئے مستقل فن حاصل بننے کی وجہ سے، بعد میں فقہ سے ایک فن نکل گیا علم العقائد جسے علم کلام کا نام دیا گیا، اس کے ماہر کو متکلم کہا گیا۔ پھر علم الاخلاق الگ فن بن گیا جسے علم السلوک اور علم التصوف، علم التزکیہ کہا گیا، اس کے ماہرین کو صوفی بزرگ کہا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بحال ہی باقی رکھا جائے تو پھر معرفت النفس ما لہا وما علیہا میں علم العقائد بھی شامل ہو جائے گا، علم الاخلاق بھی شامل ہو جائے گا، اور تعریف کی جا رہی ہے فقہ کی۔ تو تعریف کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جامع اور مانع ہو، اس لحاظ سے یہ تعریف مانع نہیں ہوگی کیونکہ علم العقائد کو بھی شامل ہو رہی ہے اور علم الاخلاق کو بھی شامل ہو رہی ہے۔ تو تعریف پر اعتراض لازم آئے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کیا نہیں ہے؟ مانع نہیں ہے، ان دخول الغیر، دوسرے کے داخل ہونے سے مانع نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اب اس لحاظ سے اس تعریف میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے گا، معرفت النفس ما لہا وما علیہا عملا۔ اب اس کا مطلب ہوگا کہ نفس انسان کے لیے
جو باتیں فائدے کی ہیں وہ جان لینا اور جو باتیں نقصان کی ہیں وہ بھی جان لینا عملی اعتبار سے، چونکہ فقہ میں عمل سے بحث کی جاتی ہے، اس لحاظ سے عملاً کا لفظ اضافہ کر دینا تعریف کو کیا کر دیتا ہے، دوسرے سے ممتاز کر دیتا ہے، مانع بنا دیتا ہے۔ جامع تو ہے، مانع بھی ہو جائے گی تعریف۔ تو اب اس لحاظ سے تعریف کیا ہوگی؟ علم العقائد کی تعریف کیا ہوگی؟ علم الاخلاق کی تعریف کیا ہوگی؟ علم الفقہ کی تعریف کیا ہوگی؟ چنانچہ علم الفقہ کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے ہوگی معرفت النفس ما لہا وما علیہا عملاً۔ علم العقائد کی تعریف کیسے ہوگی؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا اعتقاداً، کیونکہ عقیدے سے متعلق ہے، اعتقاداً۔ پھر علم الاخلاق کی تعریف کیسے ہوگی؟ معرفت النفس ما لہا وما علیہا وجداناً، وجداناً، یہ اخلاق کی تعریف ہو جائے گی، تصوف اور سلوک کی تعریف ہو جائے گی۔ فقہ کی تعریف ہو گئی۔ تو پہلی چیز جو 8 باتوں میں سے جانی جاتی ہے وہ تعریف ہے، اور دوسرا ہے فن کا موضوع۔ تو فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کا موضوع کسے کہتے ہیں؟ فن میں جانے جس سے بحث کی جاتی ہو اسے اس فن کا، یعنی فن میں جن باتوں سے بحث کی جاتی ہے، جن امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن امور پر بحث کی جاتی ہے، اس کو فن کا موضوع کہتے ہیں۔ فقہ کا موضوع کیا ہے؟ فقہ کا موضوع ہے افعال المکلفین من حیث الحلۃ والحرمۃ، مکلف کا کام حلال حرام ہونے کے حساب سے، مکلف کا کام حلال حرام ہونے کے حساب سے، افعال المکلفین من حیث الحلۃ والحرمۃ۔ فقہ کی تیسری بات، فقہ کی غرض و غایت، جس مقصد کے پیش نظر کام کیا جاتا ہو اسے غرض کہتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کو غایت کہتے ہیں۔ جیسے بازار جانا کیوں جا رہے ہو یہ غرض ہے، اور جا کے جو چیز حاصل کر لیے ہم اسے غایت کہتے ہیں۔ مقصد کے حصول سے پہلے جو اقدام ہوتا ہے اسے غرض کہتے ہیں، مقصد کے حصول کے بعد اسے غایت کہتے ہیں۔ فقہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ ایک عمومی غرض و غایت ہے الفوز بسعادت الدارین، الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہاں کی سعادت حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا۔ دنیا کی کامیابی کیا ہوگی؟ کہ شریعت کے احکام جب حاصل ہوں گے تو ان پر عمل کیا جائے گا، جن پر عمل کرنا ہے، اور جو منہیات ہیں ان سے اجتناب کیا جائے گا۔ تو دنیا میں یہ چیز ہے کہ عمل کرنے کو اور بچنے کو موقع ملتا ہے علم حاصل کرنے سے، نہیں تو جو کرنا ہے وہ چھوڑ دیتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کر لیتے۔ اور آخرت کے کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت حاصل ہوگی۔ تو اس لحاظ سے علم الفقہ بسعادت الدارین، الفوز بسعادت الدارین۔ یا اس کی تشریح ایسے بھی کرتے ہیں، دنیا کی سعادت یہ ہے کہ فقہ حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اور سعادت الدارین میں آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ جس سے معرفت خداوندی دنیا میں نصیب ہو جائے، جنت میں اسے اللہ کی رضا، آخرت میں اسے جنت اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے بسعادت الدارین، سمجھ گئے؟ ما بہ الاستمداد، جس کے ذریعے سے مدد طلب کی جاتی ہے فقہ میں، یعنی فقہ کا ماخذ کیا ہے، فقہ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو مشہور چیزیں ہیں فقہ کا جو اصل ماخذ ہے وہ 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ ان 4 چیزوں کو فقہ کا ماخذ کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام ہے اصول فقہ۔ انہی 4 چیزوں کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماخذ فقہ کا نام ہے اصول فقہ۔ اور چوتھی چیز جو اب آج ہم کو جاننا ہے تدوین فقہ، فقہ مدون کیسے ہوا؟ فقہ کی ابتدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ہی شروع ہو گئی تھی، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی وَلْيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کریں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ تو اسی وقت سے یہ بات حاصل ہو گئی تھی، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفقہ حاصل کیا، بہت سے صحابہ اس میں ممتاز بھی رہے۔ فقہ و فتاویٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی فتاویٰ اور مسائل بتانے والے صحابہ موجود تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں فقہ کی اصطلاحات کا وجود نہیں تھا۔ جیسے ہم وضو میں کتنے فرائض ہیں، لفظ فرض کا استعمال، کتنے واجبات ہیں، واجب کا لفظ کا استعمال، کتنی چیزیں سنت ہیں، لفظ سنت کا استعمال، کون سی چیز مستحب ہے، لفظ مستحب کا استعمال، کون سی چیز مکروہ ہے، اولا ہے، خلاف اولا ہے، ناجائز ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہیں فقہ کے، وہ اصطلاحات صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، سمجھ رہے؟ فقہ تھا، فقہ کے اصطلاحات زمانے میں موجود نہیں تھے۔
اللہ کے नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को वज़ू सिखाते थे। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, 12, 13, 14 सुन्नतें हैं। तो अब ये पूरा वज़ू अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करके दिखा देते थे। उसमें सुन्नत कौन सा है, फ़र्ज़ कौन सा है, ये लफ्ज़ बोल कर नहीं बताया जाता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वज़ू बना कर दिखाया ताबईन को, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने वज़ू बना कर दिखाया सहाबा को, ताबईन को। तो वो भी पूरा वज़ू बना कर दिखाया। उसमें से 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, 13 चीज़ें सुन्नत हैं, ऐसा फ़र्क करके नहीं बताए। इस वास्ते नहीं बताए क्योंकि उन सहाबा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का अमल मकसूद था बस। और अमल सहाबी में इश्क़ रसूल गालिब होने की वजह से उनको इस बात के इम्तियाज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि ये फ़र्ज़ है तो करेंगे, ये मुस्तहब है तो छोड़ देंगे, सुन्नत है तो कभी कर लेंगे कभी छोड़ देंगे। इस तरह दर्जा बंदी की वजह से छोड़ने की बात वहाँ पर नहीं आती थी। नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया हम वैसे करेंगे बस ख़त्म। अरे समझ गए? तो इस तरह इस वजह से पूरे अमल की नकल की जाती थी, अमल के दर्जे की तफरीक़ नहीं की जाती थी। किस ज़माने में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने। चुनांचे नमाज में भी ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखकर सहाबा नमाज सीखे, बाद वालों को भी नमाज सिखाए। उसमें ये नहीं बोले कि नमाज में इतने अराकीन हैं, इतने शराइत हैं, इतने वाजिबात हैं। इस तरह उन्होंने फ़र्क नहीं किया सहाबा के ज़माने में भी। अलबत्ता तकवीनी तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी निस्यान तारी हो जाता, भूल जाते, गलती हो जाती, तो फिर किसी चीज़ को आप दोहराते, किसी को नहीं दोहराते। तो दोहराने से मालूम हुआ चीज़ ज़रूरी थी, इस वास्ते छूट गई तो दोबारा करना पड़ा। नहीं दोहराने से मालूम हुआ चीज़ ज़रूरी नहीं थी, इस वास्ते छूट गई तो भी कोई एतबार नहीं किए। तो इससे लफ्ज़ नहीं बोला गया वाजिब और सुन्नत का, लेकिन दर्जा तो मालूम हो गया कि जो चीज़ छूट जाने की वजह से दोहराई गई वो ज़रूरी थी, उसी को वाजिब कहा जाता है। और जो चीज़ छूट गई फिर भी नहीं दोहराई गई वो वाजिब नहीं थी, इस वास्ते छूट जाने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो दर्जा का इल्म तो हो गया लेकिन उस दर्जे का नाम नहीं दिया गया। समझ गए? तो पहली बात ये मालूम हुई फ़िक़्ह सहाबा के ज़माने में था लेकिन उसके इस्तिलाहात का वजूद नहीं था। तो अब हम किसी हदीस से लफ्ज़ फ़र्ज़ साबित करो, लफ्ज़ वाजिब साबित करो, लफ्ज़ सुन्नत साबित करो, लफ्ज़ मुस्तहब साबित करो, लफ्ज़ मकरूह साबित करो, ये सब इस्तिलाहात का सबूत का मुतालबा नहीं किया जाएगा। समझ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जा बता दिया, जैसे तादील अरकान ज़रूरी है नमाज में। इसी वास्ते एक सहाबी आए, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के नबी की मजलिस में हाज़िर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, फिर नमाज़ पढ़ो। क्यों? वहाँ क्या छूट रहा था उनसे? तादील अरकान छूट रहा था। तो तादील अरकान का उजूब साबित हो गया। लफ्ज़ वाजिब उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन फ़ुक़हा जिन्हें अल्लाह ने दीन की समझ दी है उससे समझ गए कि ये चीज़ ज़रूरी है, इसको वाजिब कहा जाता है, तादील अरकान। ठीक है। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामी सल्तनत बढ़ने लगी, फुतूहात का ज़माना हुआ, बहुत से ऐसे वाक़ियात पेश आए कि जिसमें अहकाम समझाना नौ मुस्लिमों को ज़रूरी था, ये कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी नहीं है। इस वास्ते के सहाबा नबी के नमाज को, वज़ू को, दीन को जितना करीब से देखे हैं, देखने के बाद जो एतक़ाद वो जो अमलन नक़ल किए हैं, तमाम बातों की नक़ल सहाबा किए। अब ऐसा तो नहीं होता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज में जितने काम किए हैं सब फ़र्ज़ हैं, कोई सुन्नत ही नहीं है, कोई नफिल ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी ने जो काम वज़ू में किया है, जो जो उमूर वज़ू में किए हैं या जो जो उमूर नमाज में किए हैं, वो सब के सब सुन्नत हैं, कोई फ़र्ज़ ही नहीं है। आखिर कोई फ़र्ज़ होगा, कोई गैर फ़र्ज़ होगा, इसका फ़र्क तो करना पड़ेगा ना। तो बाद वाले लोगों को तो बताना पड़ेगा कि भाई ये फ़र्ज़ है या गैर फ़र्ज़ है। ऐसा तो नहीं बोल सकते सब फ़र्ज़ है, एक भी छूट गया तो दोबारा नमाज़ पढ़ना पड़ता। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सब सुन्नत है, कुछ भी छूटा तो चल जाती नमाज, जैसे है वैसे पढ़ लो। तो ये फ़र्क तो करना पड़ेगा। तो बाद में ऐसी ज़रूरत पेश आई जिसमें हम ये फ़र्क कर सकें कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसे आमाल साबित हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे सहू किए हैं किसी चीज़ के छूट जाने पर, और किसी चीज़ के छूटने पर भी सजदे सहू नहीं किए हैं। जहाँ सहव साबित है गोया कि उसके पीछे वाजिब छूटा है, जहाँ सहव साबित नहीं है, सजदे सहव साबित नहीं है, गोया कि उसके पीछे कोई वाजिब नहीं छूटा है। समझ गए? तब उसके लिए नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने मुस्तहब चीज़ें हैं, इन सब के लिए उसूल मुकर्रर करना था। उसूल मुकर्रर करने के लिए अब हम सहाबा सारे के सारे अल्लाह के नबी के ज़माने के बाद
منتشر ہو گئے، یعنی بکھر گئے، دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ اب پورے صحابہ کو جمع کر کے تمام صحابہ کے اتفاق سے کوئی ایک اصول تو مرتب نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا درجہ فرض ہے، کون سا واجب ہے، آپ حضرات خود بتا دیں۔ ایسا تو پوچھنے کے واسطے صحابہ سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ہر صحابی کے استدلال کا انداز الگ ہو سکتا ہے، ہر صحابی اپنے اپنے حساب سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نماز سیکھی ہے۔ تو اس لیے صحابہ میں بعض ایسے مسائل واقعات پیش آئے جس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، کہ ان صحابہ سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ نماز کے واجبات آپ متعین کرنا ہو تو صحابی کو بٹھانے کے بعد ان سے جب پوچھو گے نبی کی نماز کب دہرائی جاتی تھی، کون سی چیز چھوٹ جانے سے دہرائی جاتی تھی، کس عمل سے نماز ٹوٹ جاتی تھی، آپ کے زمانے میں کیا واقعات پیش آئے، تو اس سے جو صحابہ بیان کرتے ان سے فقہا سمجھ جاتے کہ یہ چیز ضروری درجے کی تھی، یہ چیز غیر ضروری درجے کی تھی۔ سمجھ گئے؟ اس طرح صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ وہ تھے جو اجتہاد اور فقہ کو اپنے انداز میں حدیثوں سے سمجھ کر بیان کرنے میں ماہر تھے۔ وہ صحابہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زید، حضرت عائشہ، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ممتاز صحابہ تھے، اور حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، لیکن فقہ میں بہت مشہور اور ممتاز تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ میں فقہی لحاظ سے اگر درجہ دیا جائے تو تمام صحابہ کے علوم 6 صحابہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زید، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابی ابن کعب، یہ 6 صحابہ ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت زید، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 6 صحابہ میں بھی اگر اختصاص کر دیا جائے تو ان 6 صحابہ کے علوم 2 صحابہ میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود۔ ارے سمجھ رہے؟ یہ 2 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پلے بڑے ہیں، تو آپ کے اقوال اور آپ کے افعال سے وہ بخوبی مطلع تھے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی خود مجتہد ہونے کے باوجود فرما دیا کرتے کہ حضرت علی کا فتویٰ مل جائے تو کسی اور مفتی صاحب کی، کسی اور صحابی کے قول کی ضرورت نہیں ہے، اس درجے اعتماد تھا۔ دوسرے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا علم اور حضرت ابن مسعود کا علم دونوں برابر درجے کے تھے۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عموماً ان 3 حضرات کا فتویٰ بالکل ایک جیسا ہوتا تھا، بالکل ایک جیسا، تینوں ایک ہی بات کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر کی کسی چیز میں مخالفت نہیں کی، حضرت ابن مسعود نے حضرت عمر کے کسی فتوے میں مخالفت، دونوں کی ایک ہی بات رہتی تھی، بلکہ اپنے قول کو حضرت عمر کے قول کی وجہ سے ترک بھی کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مسلک کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت زید، حضرت ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کا فتویٰ بالکل ایک جیسا ہوا کرتا تھا۔ تو اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ان صحابہ میں سے ایک صحابی جو اعلیٰ درجے کے فقہ میں مہارت رکھتے تھے وہ کون ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود اگر تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو تم اس کی تصدیق کرو، اس کو سمجھو کہ یہ صحیح بول رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں علم حدیث اور فقہ کی تعلیم دینے کے لیے حضرت عمر نے بھیجا۔ کوفہ شہر حضرت عمر نے قائم کیا اور پھر وہاں لوگوں کو سکھانے کے لیے ابن مسعود کو بھیجا کہ مجھے ابن مسعود کی ضرورت ہے، یہاں صحابہ کو اور جو آنے والے تابعین وغیرہ جو دین سیکھنے، علم سیکھنے آتے ہیں ان کو سکھائے، لیکن میں کوفہ والوں کو علم سکھانے کے لیے ابن مسعود کو اپنے پر ترجیح دیتا ہوں، یہاں رہنے سے زیادہ وہ وہاں پر رہیں، ان کو علم سکھائیں۔ تو کوفہ میں جو صحابہ گئے اس میں بنیادی حیثیت رکھنے والے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہاں علم سکھاتے رہے، کمال درجے کا فقہ ان سے جن لوگوں نے بھی سیکھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ تھا، ان کے بعد حضرت علی کا زمانہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ کوفہ بن گیا تھا،
مدینہ کیپٹل سٹی ختم کر کے کوفہ منتقل ہو گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے سے کوفہ میں موجود تھے. تو تقریباً اتنا علم حضرت ابن مسعود کی وجہ سے کوفہ میں عام ہو چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کی اس محنت پر رشک کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تک تھے کوفہ میں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے بھی خوب استفادہ کیا، ان سے بھی بہت تبادلہ خیال ہوا. یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علمی مقام ہے. یہ شخصیت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ان کے علم کی اشاعت کرتے ہوئے آپ کے علم کی خاص شاگرد جو پیدا ہوئے حضرت ابن مسعود کے شاگردوں میں سے، ان میں نمایاں نام آتا ہے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ تمام صحابہ سے علم سیکھے ہیں، خلفائے اربعہ، ان چاروں سے انہوں نے پڑھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پڑھا ہے، اور بالخصوص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بہت لمبا عرصہ رہے. ایسا مشہور ہو گیا تھا کہ جس نے علقمہ کو دیکھ لیا اس نے ابن مسعود کو دیکھ لیا. یہ تابعی ہیں حالانکہ، لیکن اتنی مشابہت تھی تابعی صحابی سے، مشہور تھا کہ جو علقمہ کو دیکھ لیا وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. حضرت علی جب کوفہ منتقل ہوئے تو حضرت علی سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی علم حاصل کیا. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے شاگردوں میں سے کمال درجے کا علم رکھنے والے کون ہوئے؟ حضرت علقمہ ہوئے. یہ وہ علقمہ نہیں ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ماں کی نافرمانی کرنے پر کلمہ نہیں نکلا تھا، وہ واقعہ ہی من گھڑت ہے. علقمہ نام کے کوئی بھی ایسے نافرمان صحابی گزرے ہی نہیں ہیں. جو بول رہے ہیں وہ سب صحابہ کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نمایاں شاگرد ہوئے حضرت ابن مسعود کے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی مسند پر بیٹھ کر درس دینے والے ان کے شاگرد تابعی کون؟ حضرت علقمہ. حضرت علقمہ نے جن طلباء کو پڑھایا اور علم حدیث اور علم فقہ جو عام کیا، ان شاگردوں میں نمایاں نام آتا ہے حضرت ابراہیم نخعی کا. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت علقمہ کے نمایاں شاگردوں میں سے ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی مسند پر بیٹھ کر درس دینے والے حضرت ابراہیم نخعی ہیں. سمجھ رہے؟ تو حضرت ابراہیم نخعی کے زمانے میں علم فقہ تقریباً تدوین کے درجے تک ہو گیا تھا، یعنی فقہ کو ایک فن کی شکل دینے کا درجہ حاصل ہو چکا تھا. البتہ کتابوں میں لکھا نہیں گیا، لیکن آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو وہ زبانی طور پہ ایک دوسرے کو بول لیا کرتے تھے. اس درجے میں فقہ حدیثوں سے الگ کرنا شروع کر دیا گیا تھا، مستنبط کرنا، ماخذ لیا جانا. اور ماخذ کیا تھا ابراہیم نخعی کے زمانے میں؟ فقہ کی تدوین کا ماخذ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم، حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم. ان کے علم سے فقہ کی تدوین ہونا شروع ہو گئی زبانی طور پر حفظاً. حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابراہیم نخعی ہوئے. ابراہیم نخعی کے جو شاگرد ہیں ان شاگردوں میں نمایاں شاگرد حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، نمایاں شاگرد جو حضرت ابراہیم نخعی کے بعد ان کی مسند پر بیٹھ کر درس دینے کے قابل ہوئے. حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو فقہ کی تدوین اور آگے بڑھ گئی، اور حضرت حماد بڑے حافظ حدیث بھی تھے. حضرت ابراہیم نخعی کے بعد وہ جانشین بنے حضرت ابراہیم نخعی کے حضرت حماد. حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تقریباً 120 ہجری میں ان کی مسند پر حدیث فقہ کا درس دینے کے لیے جو بیٹھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح امام ابو حنیفہ کے استاذ ہوئے حضرت حماد، حضرت حماد کے استاذ ہوئے ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے استاذ ہوئے حضرت علقمہ، حضرت علقمہ کے استاذ ہوئے حضرت ابن مسعود، حضرت ابن مسعود کے استاذ ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صحابی کے درمیان میں واسطہ حضرت حماد، ابراہیم نخعی اور حضرت علقمہ، 3 واسطوں سے یہ صحابی کے شاگرد ہوئے. کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس سند سے اگر جایا جائے، اور یہ 3 واسطے جو ہیں تینوں تابعی ہیں. حضرت علقمہ بھی تابعی ہیں، ابراہیم نخعی بھی تابعی ہیں، اور حضرت حماد بھی تابعی ہیں. تو تابعی کے واسطے سے حضرت امام ابو حنیفہ نے علم سیکھا کس سے؟ صحابی سے.
تو اللہ کے نبی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے درمیان میں کتنے واسطے ہوئے؟ صرف صحابی اور تابعی، صحابی اور تو اگر امام ابو حنیفہ کو بالفرض یہ کہا جائے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو ہے 6 یا 7 صحابہ کو، لیکن ان سے سننا اور علم حدیث حاصل کرنا ثابت نہیں ہے، تو بھی اس بات کی یہ تو ہوا گیا کہ انہوں نے صحابہ سے نہیں سیکھا، تابعین سے تو علم سیکھنا پکی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ کا تابعین سے علم سیکھنا پکی بات ہے، اتنا تو معلوم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حضرت ابن مسعود صحابی ہیں، اور یہ تینوں حضرات تابعی ہیں، اور امام ابو حنیفہ تبع تابعی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشہود لہا بالخیر، جن کے زمانے کو خیر القرون فرمایا ہے، ان میں کون کون ہیں؟ آپ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے کے ہیں؟ جس زمانے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کیا فرمایا؟ خیر کا زمانہ، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آیا تو فقہ کی تدوین کا سلسلہ بہترین طریقے سے از ابتدا تا انتہا آپ نے اسے جزیات مستقل الگ کرنا، اصول الگ بنانا، فقہ کو مستنبط کرنا، یہ تدوین کا کام حضرت امام ابو حنیفہ نے مستقل شروع کیا، اور اس طریقے سے کہ تنہا ایک آدمی کرنے کے بجائے اپنی ایک جماعت بنائی جو ماہر فن ہوں اور ہر اپنے فن میں باکمال ہوں۔ تو چنانچہ بیان ہے امام ابو حنیفہ کے متعلق کہ آپ کی مجلس میں تقریباً کتنے فقہا شریک رہتے تھے؟ علماء 40 کے آس پاس ماہر فن موجود ہوتے تھے۔ ان ماہرین 40 میں سے تقریباً ہر فن اپنے اپنے فن میں جو استنباط اور اجتہاد کے لیے ضروری ہے وہ تمام ماہرین فن موجود ہوتے تھے، جن میں 10 نام ایسے ہیں جو اپنے فن کے ممتاز شمار ہوتے تھے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، داؤد طائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد یہ امام شافعی کے استاذ بھی ہیں، حفص بن غیاث، یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ، قاسم بن معان، حبان المندل رحمہم اللہ۔ تو ان سب کو لے کر اور ان کے علاوہ اور فقہا کو لے کر ایک مجلس قائم کی جسے مجلس شورا کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ نے، جس میں مسائل پیش کیے جاتے ہیں، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، آپس میں مسائل پر مباحثہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ایک مسئلے پر ایک مہینے تک بحث جاری رہتی اور بہت زیادہ دن گزر جاتے، کسی قول پر فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو پھر تمام کے اقوال کو ذکر کر دیا جاتا ان کی دلائل کے ساتھ، ان کی یہ رائے ہے، ان کی رائے، ان کی رائے، اور اگر فیصلہ ہو جاتا تو اس قول کو نقل کر لیا جاتا، پھر ایک اصول بنا لیا جاتا کہ یہ مسئلہ مستنبط کرنے کے لیے یہ اصول استعمال کیا گیا ہے، تو اصول بھی بنا دیے جانے لگے اور اس طرح اصول سے مسائل مستنبط کرنے کا نظام بھی شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بحثیں جو چلتی تھیں آپس میں کھلے دل کے ساتھ، آپسی احترام کے ساتھ، بحث پوری ختم ہونے کے بعد جب تمام کا اتفاق ہو جاتا تو وہ مسئلہ متفق علیہ نقل کر لیا جاتا، اور کس اصول کے تحت میں اس مسئلے کو مستنبط کیا گیا وہ اصول بھی نقل کر لیا جاتا، لکھ لیا جاتا۔ اگر متفق نہیں ہوئے، اپنی اپنی رائے پر قائم رہے تو مختلف افعال تحریر کر دیے جاتے تھے، اور یہ عظیم سلسلہ جاری رہا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تقریباً 30 سال تک۔ یہ مباحثے اور تدوین کا سلسلہ 30 سال تک جاری رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسند تدریس پر بیٹھے 120 ہجری میں، اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہے 150 ہجری میں۔ 120 سے 150 30 سال تک تدوین کا سلسلہ جاری رہا، اور 30 سال کے عرصے میں کتنا بڑا فقہی ذخیرہ مدون ہو گیا۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس 30 سال کے عرصے میں 6 لاکھ مسائل کا مجموعہ تیار ہو گیا، اور بعض فقہا نے لکھا ہے کہ 12,90,000 مسائل کا مجموعہ تیار ہو گیا، 12,90,000 مسائل۔ خیر کتنے ہزار مسائل جمع ہوئے، کتنے لاکھ مسائل جمع ہوئے، وہ امام محمد کی کتابوں سے معلوم ہو جائے گا، کیونکہ امام محمد اسی مجلس کے آدمی ہیں، مجلس شورا کے ہی ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں فقہ حنفی کی 6 مشہور کتابیں، مبسوط ہے، زیادات ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، جامع صغیر، جامع کبیر، یہ 6 کتابات جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ان سے معلوم ہو جائے گا کتنے مسائل مستنبط کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے فقہ کو کتاب الطہارت سے لے کر تا انتہا پوری متون انداز میں عبادات، معاملات سب کو ترتیب دینے کا
نمایاں کام پہلی شخصیت نے جس نے کیا ہے وہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ امتیاز صرف دیگر مسالک پر نہیں ہے بلکہ دیگر مذاہب پر بھی ہے۔ آسمانی کتابوں کے جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، کسی مذہب میں فقہ کی تدوین کا کام نہیں ہوا، سمجھ رہے؟ کسی مذہب میں نہیں ہوا۔ کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری کتاب میں جو مسائل موجود ہیں وہ سب ہم نے ان کتابوں کے کو رکھ کر سامنے اصولوں کی روشنی میں، اصول ضوابط کے ساتھ ہم نے یہ فقہ مرتب کی ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ چار جو مسالک پائے جاتے ہیں ان مسالک میں بھی پہلے جو مدون ہوا وہ کون سا ہے؟ فقہ حنفی پہلے مدون ہوا ہے۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ امام ابو حنیفہ کے پریوار ہیں، خاندان کے بچے ہیں فقہ کے معاملے میں۔ خاندان وہاں سے شروع ہوا، کس کا؟ فقہ کا۔ باقی سب لوگ کیا ہیں؟ اس کے بچے ہیں۔ اور اس کو ایک اور بہتر انداز میں ایک لطیفے کے طور پر کسی فقیہ نے کہا، الفقہ زرعہ ابن مسعود، فقہ کی کھیتی، بیج جو بویا ہے ابن مسعود نے بویا ہے۔ وسقاہ علقمہ، اور امام حضرت علقمہ نے اسے اس کھیت کو پانی دیا ہے۔ وحسدہ ابراہیم النخعی، امام ابراہیم نخعی نے اس کھیتی کو کاٹا ہے۔ وداسہ حماد، اور امام حماد نے اس کھیتی، امام ابراہیم نخعی نے اس کھیتی کو پروان چڑھایا ہے اور امام حماد نے اس کھیتی کو کاٹا ہے۔ وطحنہ ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے اسے چھلکے وغیرہ نکال کے گیہوں کی شکل بنایا ہے، اور وعجنہ، دانوں کو نکال کے آٹے کی شکل بنایا۔ وعجنہ ابو مسعود، ابو یوسف، امام ابو یوسف نے اس کو، وہ آٹے کو پانی ملا کر گوندا ہے۔ وخبزہ محمد، امام محمد نے اس آٹے سے روٹی بنائی ہے۔ فسائر الناس یاکلون من خبزہ، اب سب لوگ وہ روٹی کھا رہے ہیں۔ ارے سمجھ رہے؟ تدوین کا یہ طریقہ رہا۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ سمجھنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن اساتذہ سے علم سیکھا ہے وہ تینوں اساتذہ تابعین ہیں، تینوں تابعی ہیں، اور محدثین کے نزدیک وہ سند بہت عالی ہوتی ہے کہ راوی اور مروی عن، جس سے وہ روایت کر رہے ہیں، ان کے درمیان میں صحابی یا تابعی ہو بس، تو وہ سند بہت اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے۔ وہ سند کہ جو راوی روایت کر رہا ہے وہ راوی اور اللہ کے نبی کے درمیان میں کون ہے؟ صرف صحابی اور تابعی ہیں، تو اس کی سند بہت اعلیٰ درجے کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں دو ہی فرد ہیں، ایک صحابی اور تابعی۔ تو امام ابو حنیفہ جو فقہ مرتب کیے ہیں اس فقہ کی سند کیا ہو گئی؟ اعلیٰ درجے کی ہو گئی، کیونکہ جن سے یہ علم لے کر فقہ مرتب کیے ہیں وہ احباب کون ہیں؟ صحابی یا تابعی ہیں، سمجھ گئے؟ چنانچہ یہ تینوں حضرات کون؟ حضرت علقمہ، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت حماد، یہ تینوں حضرات بخاری شریف کے راویوں میں سے ہیں، مسلم شریف کے راویوں میں سے ہیں، اور صحاح ستہ کے راویوں میں سے ہیں۔ ارے سمجھے؟ یہ تینوں حضرات سے احادیث کیا ہیں؟ صحاح ستہ میں مروی ہیں، اور تینوں راوی ثقہ ہیں، فقیہ ہیں، مضبوط درجے کے ہیں۔ اور اس لحاظ سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جو تعلیقاً روایت کی ہے وہ بھی مضبوط درجے کی ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ امام ابو بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے حدیثیں سنائی ہیں، تو امام ابو حنیفہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی حدیث ہوئے، وہ جن سے سنے وہ مروی عنہ ہوئے، ان سے حدیث سنے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن سے سنے، وہ جن سے سنے، وہ جن سے سنے، یہ جو درجے ہوتے ہیں سند کے، یہ درجے سند اگر شارٹ ہو، کم درجے کی ہو، تو اس کا درجہ کیا ہو جاتا ہے؟ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان میں 7 واسطے ہیں، ایک سند ہو گئی۔ دوسری سند ہے امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان میں 4 واسطے ہیں، تو کون سی سند بڑی ہوگی؟ 4 واسطوں والی سند بڑی ہوگی۔ اگرچہ کہ نمبر 4 چھوٹا ہے، 7 بڑا ہے، لیکن سند عالی کون سی ہوگی؟ 4 نمبر والی ہوگی، کیونکہ نبی تک پہنچنے میں واسطے کیا ہو گئے؟ کم واسطے ہو گئے۔ اس سے اور نیچے آ جاؤ، 3 ہی واسطے ہیں امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان میں، تابعی، تابعی، صحابی اور اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ادھر امام بخاری،
تو امام بخاری یہاں ہیں تابعی، تابعی، صحابی اور اللہ کے نبی علیہ السلام. تو یہ 3 واسطوں سے امام بخاری کہاں پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاگرد ہو رہے ہیں امام بخاری. یہ 3 واسطوں سے جو پہنچ رہے ہیں، ایسی تقریباً 23 روایات امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیے ہیں. کتنے ہیں؟ 23 روایات. 23 بعض کہتے ہیں 21 روایات. ٹھیک ہے، 21 روایت اگر مانا جائے تو ان 21 روایت میں سے 19 روایتیں حنفی فقہا سے ہیں. کن سے ہیں؟ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند بھی عالی ہوتی ہے کس کے واسطے سے؟ فقہاء حناف کے واسطے سے. سمجھ رہے؟ اور ہماری فقہ حنفی کی سند فقہی لحاظ سے بھی اعلیٰ درجے کی، اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ نے جو فن فقہ حنفی مرتب کیا ہے وہ کن سے سیکھ کر؟ تابعی اور صحابی سے سیکھ کر. اور تینوں راوی کس درجے کے ہیں؟ ثقہ درجے کے ہیں. اور سیاہ ستہ بخاری اور مسلم کے کیا ہیں؟ راوی ہیں. اب رہی بات فقہ حنفی کے اور 2 فقہا ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اقوال زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو امام ابو یوسف کے بارے میں یحییٰ ابن معین، امام احمد بن حنبل، علی ابن مدینی، یہ حضرات جو فن اسماء الرجال کے ماہر ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف اب ثقہ راوی ہیں، یعنی حدیث کی روایت کرنے میں بھی وہ کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. تو محدثین امام ابو یوسف پر بھی اعتماد کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے ہوئے امام محمد بن الحسن الشیبانی. ان کے متعلق امام دارقطنی غرائب مالک کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہ من الثقات الحفاظ، کہ ثقہ راویوں میں سے ہیں اور حدیث کے حافظ ہیں. سمجھ رہے؟ تو اس لحاظ سے فقہی لحاظ سے بھی معتبر ہوئے اور حدیث کے درجے کے لحاظ سے بھی یہ اعلیٰ درجے کے ہوئے. خلاصہ یہ ہوا کہ فقہ حنفی اپنی سند کے لحاظ سے بھی عالی سند پر مشتمل ہے، اس واسطے کہ یہ فقہ تابعین اور صحابہ سے لے کر مرتب کی گئی ہے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.